السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جادو ٹونا جادو منتر یہ تو گھر گھر کی اب کہانی ہو چکی ہے، اس سے تو آپ سبھی لوگ واقف ہی ہوں گے۔ دکھ اور بیماری تو سبھی کے ساتھ ہوتی ہے، مگر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جادو اور آسیب کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس کو اگر آدمی دوا سے علاج کرتا ہے تو وہ زندگی بھر اس کو علاج ہی کرتے بیت جاتا ہے اور اس کا مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی روحانی چکر میں پڑ جاتا ہے اور اس مرض کے لیے صحیح دوا نہیں ملتی تو وہ بھی مریض اچھا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بیماری کی وجوہات کا پتہ کریں کہ یہ واقعی بیماری ہے یا کہ کسی جادو منتر یا آسیب یا نظر بد کی وجہ سے ہے، تاکہ مریض کا صحیح ڈھنگ سے علاج کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہم آج آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر کے آئے ہیں تاکہ آپ بیماری کا صحیح پتہ لگا سکیں اور اس کا ڈھنگ سے علاج کر سکیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے پتہ کرنا ہے کہ مریض کے اوپر بیماری کی وجوہات کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں اور ہمارا ویڈیو پہلی بار اگر دیکھ رہے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا چینل پھر سے آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے چینل میں بہت سارے روحانی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، اگر آپ اس کے شوقین ہیں تو آپ اسے پلے لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے، اور خاص طور سے عاملین کے لیے یہ بہت ہی منافع کی چیز ہے جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں روحانی طریقے سے۔ تشخیص کرنے کے بعد مریض کا علاج کرنے میں عامل کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور مریض کے اچھا ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ یوں تو اگر کوئی عام آدمی بھی اس سے پتہ کرنا چاہے تو وہ بھی پتہ کر سکتا ہے، اور بیماری کے علاوہ آپ اگر اس کو تجربے میں آپ رکھتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، بہت سے سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کی بیماری کی وجہ جو ہے وجوہات کیا ہے، اور بیماری کی وجوہات جو ہے مان لیجیے کہ جادو آسیب سے ہے تو یہ کس شخص نے کیا ہے، کس شخص نے کرایا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو 2 تعویذ لکھنے ہوگی، اور تعویذ جو ہوگی وہ سفید کاغذ پہ کالی سیاہی سے لکھی جائے گی۔ اس تعویذ کو تیار کرنے کا وقت سمے جو ہے عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے پہلے تک، اور سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے 1 گھنٹہ تک اس کا وقت ہے۔ اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہو تو پہلے سے آپ یہ دونوں نقشت تیار کریں سفید کاغذ پہ کالی سیاہی سے، اور اس تعویذ پہ آپ خوشبو عطر وغیرہ لگا دیں۔ پھر اس تعویذ کو اچھی طریقے سے تعویذ بنا لیں۔ ایک آپ کو بازو میں باندھنا ہے اور ایک کو ہتھیلی میں دبانا ہے۔ فی الحال ان دونوں تعویذوں کو الگ الگ آپ تیار کریں، اور کالے کپڑے میں اس کو بہترین طریقے سے سیل کر کے محفوظ کر لیں، اس لیے کہ یہ تعویذ جو ہے آپ کو روزانہ کام دے گی جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی۔ اب جب بھی آپ کو کسی مریض کو چیک کرنا ہو تو آپ یہ تعویذ بازو والا جو ہے اس کے بازو میں باندھ دیں، مریض کے بائیں بازو میں آپ باندھیں، اور بائیں ہتھیلی یعنی آپ اپنے بائیں ہاتھ میں ایک تعویذ لے لیں، یعنی ایک تعویذ آپ کو مریض کو باندھنا ہے اور ایک تعویذ آپ کو اپنے ہتھیلی میں دبانا ہے۔
اگر آپ پہلے سے عامل ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کی اس تعویذ میں تو ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کی چیز سے آسانی سے آپ کو محسوس ہوگا کہ فلاں مریض کے اوپر کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے اور بیماری کی وجوہات کیا ہے، یہ سب آپ کے دماغ پہ منعکس ہو جائے گا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا آپ کے قیاس آرائی اور مراقبے سے۔ آپ غور کریں کہ کیا معاملہ ہے تو آپ کو سارا معاملہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ عاملین حضرات اگر کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، بنا پڑھے بھی اس پہ غور کریں گے تو بھی ظاہر ہوگا، مگر اگر عاملین حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے عمل کو 3 یا 5 یا 7 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد غور کریں، اور ہتھیلی کو تب تک نہ کھولیں جب تک آپ پورا غور نہ کر لیں، جب تک آپ کو پورا پتہ نہ چل جائے۔ اور غیر عاملین حضرات جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو بھی ہوگا، لیکن ان کو بھی اگر پڑھنے کا شوق ہو تو وہ پڑھیں، تو زیادہ مطلب یہ ہے کہ اس تعویذ میں تاثیر پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے احساس زیادہ ہوگا اور وہ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ مریض کے اوپر کیا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 3 بار درود، 7 بار سورہ فاتحہ، پھر 3 بار درود پڑھیں، اور اس کے علاوہ 11 بار درود، 41 بار سورہ اخلاص، اور پھر 11 بار درود پڑھ کر کے بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اور بنا پڑھے، میں دونوں بات آپ کو بتاتا ہوں، بنا پڑھے بھی اس سے تاثیر ظاہر ہوتی ہے، چونکہ میرا بھی اس کا تجربہ ہے، اور پڑھنے سے اور زیادہ مطلب محسوس ہوتا ہے، اس لیے دونوں باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور یہ تو عامل کے عقل پر منحصر کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی خواب میں اس چیز کو دیکھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے، یا کسی بھی چیز کو دیکھنا یا معلوم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ یہ جو بازو والا تعویذ جو ہے اس کو آپ اپنے بائیں بازو کے بجائے دائیں بازو پر باندھیں، سونے سے قبل دائیں بازو پر باندھیں، اور اس ارادے سے باندھیں کہ مجھ کو فلاں چیز کے بارے میں جاننا ہے۔ اور جو ہتھیلی میں بند کرنے والا آپ نے تعویذ بنایا ہے اس کو آپ اپنے تکیہ کے نیچے رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر خاموشی سے سو جائیں۔ اس کے بعد خواب میں سب کچھ نظر آ جائے گا، آپ کو سب کچھ دکھا اور بتا دیا جائے گا۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں اچھی طریقے سے بتانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، یا میں کچھ غلطی سے کہنے سے بھول گیا ہوں تو آپ اس کو بھی کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔